بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه. بابن کیفا کانا بدء الوحی. بابن کے اندر تینوں لغات جائز ہیں، رفع، نصب، جر، اور اس سے پہلے کچھ محذوف مان کر عبارت درست ہو جاتی ہے. حاذا بابن یا خذ بابا. کیفا کانا بدء الوحی، بدء بدا یبدو سے ظاہر ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور شروع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی یا وحی ظاہر کیسے ہوئی. معال کے اعتبار سے دونوں ایک ہی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات کے بارے میں یہ باب ہے، اور اس کا استشہاد قرآن پاک کی آیت کریمہ سے انہوں نے فرمایا. اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جس طرح سے ہم نے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کرام کی طرف وحی فرمائی. تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی فرمانے کی جو تشبیہ دی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ دی. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح 40 سال کے بعد حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسی طرح سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 40 سال کے بعد ہی اعلان نبوت فرمایا. اس لیے یہ مطابقت کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا نام فرمایا گیا، حالانکہ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام رسول تھے. تو اب امام بخاری نے پہلی حدیث بیان فرمائی جس کے پہلے راوی حضرت امام حمیدی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام بخاری کے شیخ ہیں اور یہ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کری ہمارے شیخ امام حمیدی نے. امام حمیدی کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کری سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کری یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے. انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ سنا، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو جس کی ہجرت دنیا یا دنیا کمانے یا عورتوں کی طرف ان سے شادی کرنے کے لیے تھی تو ان کی ہجرت وہی ہوئی جس کی اس نے طرف ہجرت کی. یہ حدیث پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. انہوں نے سرکار سے سنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم محمد بن ابراہیم تیمی نے سنا، اور محمد بن ابراہیم سے حضرت یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. تو جیسے ہی حضرت یحییٰ بن سعید انصاری کی طرف یہ حدیث پہنچی تو ان سے تقریباً 700 علماء کرام نے روایت کیا. تو 700 علماء کرام اس حدیث پاک کو حضرت امام یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ حدیث خبر واحد ہی تھی، لیکن حضرت سعید یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے پہنچتے یہ حدیث مشہور ہو چکی تھی. تو اصل کے اعتبار سے یہ خبر واحد ہی ہے، اور بات کا اگر اعتبار کریں تو یہ مشہور ہے، لیکن علم حدیث اصول حدیث کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خبر واحد ہی ہے. زیادہ میں زیادہ عزیز کہا جا سکتا ہے اس کو. اس معنی کی دوسری حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں. تو اس حدیث کو حدیث نیت کہا جاتا ہے، اور یہ دین اسلام کا اس کو تہائی حصہ بھی کہا گیا ہے کہ اکثر احکام اسی سے وابستہ ہیں، اسی سے مربوط ہیں، کیونکہ بغیر نیت کے آدمی کا عمل جو ہے وہ ثواب کے لائق نہیں ہوتا. آدمی کو ثواب تبھی ملتا ہے جب وہ نیت کر لیتا، اگر نیت نہیں تو اس کو اس کے عمل کا ثواب نہیں. اور اعمال کے اندر نیت صالح جب انسان کی ہوتی ہے
تبھی وہ اس کا عمل لائق اعتبار لائق قبول ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے خطبے کے طور پر اپنی کتاب میں لکھا، اور اکثر محدثین کرام مصنفین کرام کی عادت ہے کہ اکثر کتابوں میں حدیث نیت سے شروع کیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی کتاب لکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حدیث نیت سے شروع کرے۔ اس لیے بھی لوگ اپنی اپنی کتابوں میں حدیث نیت لکھتے ہیں، اور امام بخاری نے یہ حدیث نیت لکھ کر کے یہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ میں نے اپنی یہ کتاب لکھنے سے جو میرا قصد و ارادہ، جو میری نیت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا، ما سوا اللہ میرا کوئی ارادہ نہیں، صرف دین متین کی خدمت کرنا میرا قصد و ارادہ ہے۔ اس لیے میں نے اس شرح کو لکھا ہے، اس کتاب کو لکھا ہے۔ کوئی دنیاوی چاہو پنا، کوئی مال دولت عزت، کسی طرح کی مجھے اور چیز کی طرف رغبت نہیں تو میں نے اس کی طرف نیت کرتا، بلکہ محض خلوص اللہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے اس کتاب کو لکھا۔ تو قارئین کو بھی چاہیے کہ وہ امام بخاری کی طرح اپنی نیت کریں اور حدیث پاک کو پڑھنے کا مقصد یہ بنائیں کہ یہ کل ہمارے لیے حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے، کیونکہ علم وہ نافع ہے جو ہمارے لیے حجت ہو، جس سے ہم خصم کو خاموش کر سکیں، جس پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ ایسا علم مفید نہیں جو ہمارے خلاف حجت ہو کہ ہم جاننے کے باوجود ہم عمل نہیں کر پائے، تو اس صورت میں ہمارے خلاف یہ علم حجت ہوگا۔ تو ہمیں نیت صالحہ کرنا چاہیے نیک کاموں میں۔ اس حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں شارحین کرام کہ یہ حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، تب یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ مدینہ شریف میں پہنچ کر واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، غالباً ان کا نام ام قیس تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شادی تبھی کروں گی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں گے۔ تو ان صاحب نے ان سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، تو سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ جس نے عورتوں سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت وہیں تک موجود رہی، بس وہ عورتوں سے شادی کرے اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملا۔ تو ان صاحب کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ تو اعمال کے اندر نیت صالحہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اعمال کا ثواب نہیں ملتا۔ اور امام بخاری نے یہ جو حدیث وضع الوحی کے باب میں بیان فرمائی، تو وحی کی کیفیت یہ نبوت کی صفات میں سے ہے، وحی ہونا نبی کی صفت ہے، نبی کے اوپر ہی وحی آتی ہے، تو اس میں وہ احکام وہ حدیثیں لائیں گے کہ جس سے انبیاء کرام کی صفتیں بیان کیے جائیں۔ ابھی آگے ایک حدیث ہرقل آئے گی، اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفتیں بیان ہوں گی۔ تو یہاں اس حدیث نیت میں چونکہ ہجرت کا لفظ ہے اور انبیاء کرام نے ہجرت کی ہے، تو سرکار کی پہلی ہجرت جو ہے وہ آپ کا مکہ شریف کے لوگوں کو چھوڑ کر غار حرا میں تشریف لے جانا، جیسا کہ ابھی آگے آنے والا ہے کہ سرکار پر خلوت کی محبت ڈالنے گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ لے کر کے غار حرا جاتے اور اللہ رب العزت کی مخلوقات میں غور و فکر فرماتے، اللہ کی معرفت مستغرق رہتے۔ تو یہ سرکار کا مکہ شریف کے لوگوں کو چھوڑنا یہ بھی ایک ہجرت ہے، اور اصل ہجرت یہی ہے کہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ امور سے رک جائے، تو منہیات سے باز رہنا، مامورات پر عمل کرنا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب ثواب ملتا ہے، اور ثواب کب ملتا ہے؟ جب نیت ہوتی ہے، اور نیت نہیں تو ثواب نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل کے اندر ریاکاری، دکھاوا، حمیت اور دوسری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، حالانکہ نیت کے اندر خلوص رہے گا، خلوص اللہیت رہے گی، محض اللہ کے لیے ہوگی، اس لیے نیت مومن کی اس کے اعمال سے افضل ہے۔ اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی شرح میں آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی نماز پڑھنے مسجد کو جائے تو وہ تقریباً 40 نیتیں اعلیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ ان نیتوں کر کے جائے تو وہ اگرچہ نماز پڑھنے جا رہا لیکن اس کو ان تمام امور کا ثواب ملے گا۔ غالباً ان میں سے بعض یہ ہیں کہ یہ نیت کرے کہ میں مسجد جاؤں گا، وہاں کوئی اور کوڑا وغیرہ مسجد میں ہوگا تو میں اس کو صاف کر دوں گا،
تو اس کو گھر سے ہی مسجد صاف کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ نیت کر کے جائے کہ اگر مجھ سے بڑا کوئی عالم ملا تو میں اسے مسائل سیکھوں گا، دین سیکھوں گا، تو اس کا چلنا دین سیکھنے کے لیے بھی شمار ہوگا، دین سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی مجھ سے کم علم ملا تو میں اس کو دین سکھاؤں گا، تو اس کو دین سکھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ یا راستے میں کوئی غریب فقیر محتاج یا بیمار ملا تو میں ان کی عیادت کروں گا، ان کی مدد کروں گا، تو ان تمام امور کے بھی ثواب ملیں گے۔ یا اگر امام صاحب موجود نہیں تو میں نماز پڑھا دوں گا، مؤذن صاحب موجود نہیں تو میں اذان پڑھوں گا، اور کوئی مسلمان راستے میں لڑتے ہوئے ملے تو میں ان کے درمیان صلح کرا دوں گا، کوئی قرض دار ملا تو میں اس کی قرض ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ من جملہ حالات میں 40 نیتیں بیان فرمائی کہ اگر آدمی ان 40 نیتوں پر عمل کر لے، کی نیت کرے، اس کو ان 40 کاموں کا ثواب ملے گا۔ صرف ایک نماز پڑھنے کے لیے 40 نیتیں، 40 کاموں کا ثواب۔ تو یہ اسی حدیث کی روح سے حالت میں بیان فرمایا، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ تو جیسی نیت اسی اعتبار سے برکت و ثواب ملتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ بخاری شریف پڑھنے میں جو ہماری نیت ہو وہ خلوص للہیت، دین کی سمجھ اور دین کو پھیلانا مقصود ہو، اور غیر اللہ کی نیت نہ کری جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سامنے فخر کرے یا علماء کے درمیان ڈینگے مارے، تو اللہ کو اس کے علم کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کو ایسا عالم پسند نہیں، اور اس کے لیے سخت بعیدات ہے۔ تو اس لیے خلوص للہیت کے ساتھ علم حاصل کریں، اور پر بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں۔ تو یہ اب حدیث نیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد امام بخاری دوسری حدیث لے کر آئے ہیں وحی کے تعلق سے، انشاءاللہ وہ حدیث کل پڑھیں گے۔ اور آپ حضرات اس حدیث کو یاد کریں بغیر دیکھیں، بہت مشہور و معروف یہ حدیث ہے، اکثر جگہ لوگ اس کو تقاریر میں اور بھی امور میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسی حدیث ہے جس سے آپ کئی سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور حدیث پاک کو یاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ حدیث پاک حفظ کر لیں، بغیر دیکھے یاد کریں۔ اللہ رب العزت کی بارے میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی پر رکھے، ایمان کی سلامتی پر اٹھائے۔ فقط والسلام۔